بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانِ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے غدیر۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 37 پڑھیں گے۔ مفہوم حدیث محدثین کی تالیفات میں لفظ مولا کا حقیقی مفہوم اپنے نفیس ترین مظاہرات کے ساتھ اس طرح واضح ہو گیا کہ اب کج فہم و عناد پرست کے سوا کسی کو بھی تسلیم کیے بغیر چارہ نہیں۔ اب کثیر علماء کی وضاحتوں کے موتی پروتا ہوں جس سے حق کے متلاشی کو مکمل تسکین ہو جائے۔ نمبر 1، ابن زولاق تاریخ مصر میں کہتے ہیں کہ اور 18 ذی الحجہ سن 362 ہجری کو بروز غدیر تمام اہل مصر اور مغربی باشندے دعا کے لیے جمع ہوئے، کیونکہ یہ دن روز عید ہے۔ رسول خدا نے اسی دن امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کا عہد لیا اور اپنا جانشین بنا لیا۔ حاشیہ نمبر 1، مقریزی کی الخطیط، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 222، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 389 یعنی 389۔ یہ کلام واضح نشاندہی کرتا ہے کہ ابن زولاق جیسا ماہر کلام عرب اس حدیث کا مفہوم وہی سمجھتا ہے جو میرے بیان کردہ مفہوم سے ہم آہنگ ہے، اسے یوم عید اور جانشینی کا دن سمجھتا ہے۔ نمبر 2، امام ابو الحسن واحدی حدیث غدیر لکھنے کے بعد کہتے ہیں اسی ولایت کو رسول نے ثابت فرمایا اور یہ قیامت کے دن مصول ہے۔ نمبر 3، حجت الاسلام غزالی سر عالمین میں کہتے ہیں حاشیہ نمبر 2 سر عالمین صفحہ نمبر 9 صفحہ نمبر 20، علماء کے درمیان ترتیب خلافت اور اس کے تحقیق و حصول میں اختلاف ہے۔ بعض کا خیال ہے کہ نص کے ذریعے ہوئی ہے، انہوں نے آیت قرآنی سے دلیل دی ہے۔ جو گوار پیچھے رہ گئے ان سے کہہ دو کہ عنقریب تم ایک سخت جنگجو قوم کے ساتھ لڑنے کے لیے بلائے جاؤ گے، یا تو لڑتے ہی رہو گے یا مسلمان ہو جاؤ گے۔ بس اگر تم خدا کا حکم مانو گے تو خدا تمہیں اچھا بدلہ دے گا، اور اگر تم نے پہلے کی طرح سرتابی کی تو وہ تم کو دردناک عذاب میں مبتلا کرے گا۔ اور بتحقیق ابو بکر نے مسلمانوں کو اطاعت کی دعوت دی اور انہوں نے لبیک کہا۔ بعض مفسرین کا خیال ہے کہ آیت اور جب نبی نے اپنی بیوی سے چپکے سے ایک بات کہی، اس میں حدیثاً سے مراد ہے کہ رسول نے فرمایا اے حمیرہ میرے بعد تمہارا باپ خلیفہ ہوں گے، اور ایک عورت نے رسول سے پوچھا کہ آپ کے بعد ہم کس کی بیعت کریں، تو رسول نے ابو بکر کی طرف اشارہ کیا اور یہ کہ انہوں نے حیات رسول میں نماز جماعت پڑھائی جو دین کا ستون ہے۔ یہ اجمالی دلیل ان کی تھی جو نص کے قائل ہیں۔ پھر جو تعویل کرتے ہیں کہ اگر علی پہلے خلیفہ ہو جاتے تو مسلمان فنا کے گھاٹ اتر جاتے ہیں، نتیجے میں اسلامی فتوحات و مناقب حاصل نہ ہوتے، اس لیے علی کے چوتھے خلیفہ ہونے میں کوئی منقصت نہیں، جس طرح رسول کے خاتم النبیین ہونے میں کوئی منقصت نہیں۔ اس نظریے سے عدول کرنے والوں کا خیال ہے کہ یہ عذر بارود محمل ہے۔ اصل میں خلافت میراث کے ذریعے واقع ہوتی ہے، جس طرح داؤد، زکریا، سلمان اور یحییٰ وارث ہوئے۔ وہ کہتے ہیں کہ ازواج کا حصہ 1/8 تھا، اسی جہت سے ابو بکر و عمر خلیفہ ہوئے، اور یہ نظریہ بھی باطل ہے کیونکہ اگر میراثی کی بات ہے تو رسول کے چچا عباس اس کے زیادہ مستحق تھے۔ لیکن دلیل و برہان کا چہرہ نمایاں ہوا اور علماء حدیث و تفسیر کی جماعت نے متن حدیث سے غدیر کو اجماعی حیثیت سے تسلیم کیا ہے کہ رسول نے غدیر خم میں من کنت مولاه فعلی مولا فرمایا۔ اس کے بعد حضرت عمر نے مبارکباد پیش کی۔ بخن یا ابو الحسن بقدر صحت مولا و مولایا کل مومن و مومنات۔ حضرت عمر کا فقرہ صاحب بتاتا ہے کہ انہوں نے علی کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا تھا، پھر اس کے بعد اقتدار کی حوث نے غلبہ کر لیا، حصول خلافت کی تڑپ، پرچم لہرانے کی للک، ہتھیاروں کی جھنکار، فتح ممالک اور حکمرانی کے شدید جذبے نے ان لوگوں کو ہوا و حوث کا ایسا جام پلا دیا کہ اپنے گزشتہ عہد کی مخالفت پر آمادہ ہو گئے اور چند کھوٹے سکوں میں عہد بیچ دیا۔ کس قدر گھاٹے کا سودا تھا۔ نمبر 4، سبط بن جوزی تذکرۃ الخواص الائمہ میں کہتے ہیں
خواص الامہ میں کہتے ہیں علماء سیرت متفق ہیں کہ واقع غدیر رسول کے آخری حج سے واپسی پہ پیش آیا۔ 18 ذی الحجہ کی تاریخ تھی۔ 1,20,000 صحابہ کے مجمع میں رسول نے فرمایا من کنت مولاہ، بغیر اشارہ و تلویح کے یہ نص صریح ہے رسول خدا کی۔ حاشیہ نمبر 1 تذکرۃ الخواص صفحہ نمبر 18 صفحہ نمبر 30۔ تفسیر کے مطابق جب یہ خبر دور مشہور ہوئی، اس کے بعد حارث فہری کا واقعہ۔ حاشیہ نمبر 2 الکشف البیان تفسیر سورہ معارج آیہ نمبر 1۔ حدیث میں من کنت مولاہ کے متعلق عربی دانشور کہتے ہیں کہ لفظ مولا کے کئی معنی ہیں۔ اس کے بعد 9 معنی لکھ کر 10واں معنی اولا قرار دے کر کہتے ہیں کہ چنانچہ آیت قرآنی آج نہ تم سے فدیہ لیا جائے گا نہ کافروں سے، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، وہی تمہارا مولا ہے۔ پھر تمام معنی پر ایک ایک کر کے بحث کر کے کہا یہاں مراد حدیث محض اور مخصوص سے طاعت ہے، اس لیے صرف 10واں معنی متعین ہوتا ہے اور وہ اولا ہے۔ اس طرح حدیث کا مطلب یہ ہوگا جس کے نفس پر میں صاحب اختیار ہوں، اس کے یہ علی مختار کل ہیں۔ اس معنی کی وضاحت ابن سعید اصفہانی نے مرج البحرین میں کی ہے۔ انہوں نے متذکرہ حدیث کی اپنے مشائخ سے روایت کر کے کہا کہ رسول نے علی کا بازو تھام کر فرمایا میں جس کا مولا ہوں، اس کے نفس پر مختار کل ہوں، یہ علی بھی اسی طرح ولی ہیں۔ بس معلوم ہوا کہ تمام معنی اس 10ویں معنی کی طرف راجع ہوتے ہیں اور اسی پر قول رسول دلالت کرتا ہے، اور یہ واضح ترین نص ہے ثبوت امام حضرت علی کی۔ حدیث رسول کی وضاحت کرتے ہیں خدایا حق کو ادھر پھیر دے جدھر علی پھریں۔ نمبر 5 کمال الدین ابن طلحہ شافی مطالب السؤول میں حدیث غدیر و آئے بلغ کے سلسلے میں کہتے ہیں کہ رسول کا یہ ارشاد ہے کہ من کنت مولاہ، اس میں لفظ من استعمال ہوا ہے جس میں عمومیت ہے۔ یہ اس بات کی متقاضی ہے کہ جس انسان کے بھی رسول مولا ہے، علی بھی اس کے مولا ہیں۔ لفظ مولا قرآن میں کثیر معنی کے لیے مشتمل ہے۔ کبھی یہ اولا کے معنی میں آیا جیسے خدا منافقین کے لیے فرماتا ہے جہنم تمہارا ٹھکانہ ہے، یہی تمہارا مولا ہے، یعنی تمہارے لیے سزاوار تر ہے۔ اس کے بعد دوسرے معنی بیان کیے ہیں ناصر، وارث، رشتہ دار، دوست، حمیم اور متق۔ آگے فرماتے ہیں جس وقت یہ معنی مولا پر وارد ہو تو ان میں سے ہر ایک پر حمل کیا جائے گا، یا اکثر کے نظریے کے مطابق معنی مولا پر، یا پھر صدیق حمیم کے معنی میں۔ یہ تو حدیث کا مطلب یوں ہوگا کہ جس کا بھی میں مولا ہوں، یا ناصر ہوں، یا وارث ہوں، یا خویش ہوں، یا صدیق ہوں، علی بھی اس کے لیے ویسے ہی ہیں۔ یہ علی کی واضح ترین خصوصیت ہے۔ دوسرے کو اپنے نفس سے نسبت دے کر کلمہ من سے عمومیت پیدا کرنے کا امتیاز علی ہی سے مخصوص ہے۔ جاننا چاہیے کہ اس حدیث کا آئے مباہلہ سے اسرار اور آئے مباہلہ سے پر اسرار رابطہ ہے۔ اس حدیث کا آئے مباہلہ سے پر اسرار رابطہ ہے۔ آئے مباہلہ میں انفسنا سے مراد علی ہیں۔ حاشیہ نمبر 1 مطالب السؤول صفحہ نمبر 16۔ خدا نے نفس رسول اور نفس علی کو قرین قرار دیا اور ان دونوں نفسوں کو مضاف بر رسول کی ضمیر سے جمع فرمایا۔ اس حدیث کے بموجب رسول نے بھی علی کے لیے وہی ثابت فرمایا جو اپنے لیے اور مومنین کے لیے ثابت ہے۔ چنانچہ رسول اولا بالمومنین ناصر المومنین ہے، اور وہ تمام معنی جو کلمہ مولا سے رسول کے لیے ممکن ہے انہیں علی کے لیے قرار دیا۔ یہ بلند و عظیم مرتبہ ہے، اس خصوصیت سے دوسرا کوئی سرفراز نہیں۔ اسی لیے یہ دن مومنین کے لیے یوم سرور ہے۔ اس کی تشریح یوں ہے کہ اچھی طرح سمجھ لو، خدا اپنے تنزیل اسرار سے بہرایاب کرے کہ جب لفظ مولا کا مطلب ناصر لیا جائے تو مطلب یہ ہوگا من کنت مولاہ فعلی الناصرہ، جس میں مولا ہوں علی اس کے مددگار ہیں۔ رسول نے علی کو ناصر کہا، یعنی جس کے لیے رسول ناصر، علی اس کے ناصر میں صیغہ عموم ہے، یعنی رسول نے علی کو صفت ناصریت اس لیے عطا فرمائی کہ خدا نے عطا فرمائی تھی۔ اس کی تائید تفسیر سلبی سے ہوتی ہے۔ اسماء بنت امیس فرماتے ہیں کہ جس وقت آیا نازل ہوئی
تو میں نے رسول کو فرماتے سنا کہ صالح المومنین علی بن ابی طالب ہیں، اور جب ثابت ہوا کہ خدا ان کا ناصر جبرائیل اور علی ہیں تو صفت ناصریت خدا کی جانب سے ثابت ہو گئی۔ رسول نے اسی لیے قرآن کی پیروی میں علی کو ناصر کہا۔ پھر رسول نے اس صفت کے لوازم کو واضح ارشادات سے متصف فرمایا۔ حاشیہ نمبر 1 الکشف البیان، تفسیر سورہ تحریم آیت نمبر 4۔ حافظ ابو نعیم نے حلیہ میں لکھا ہے کہ علی جب بھی بارگاہ رسول میں آتے تو آپ فرماتے خوش آمدید سید المسلمین امام المتقین کو۔ اس طرح مسلمانوں اور متقیوں کی امامت چونکہ رسول کی صفت تھی اور علی نفس رسول تھے، اس لیے رسول نے اس صفت سے متصف فرمایا، اسے اچھی طرح سمجھنا چاہیے۔ پھر برابر رسول خدا متذکرہ نکات کی روشنی میں علی کو خصوصی صفات سے متصف فرماتے رہے، یہاں تک کہ انس بن مالک کے مطابق رسول نے ابو برزہ سے فرمایا۔ حاشیہ نمبر 3 حلیۃ الاولیاء جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 67۔ اور میں سن رہا تھا کہ خدا نے علی کے بارے میں مجھ سے عہد لیا کہ وہ پرچم ہدایت، مینار ایمان اور میرے موالا کا امام اور میرے تاج شعاروں کا نور ہے۔ اے ابو برزہ، علی تقوی شعاروں کا امام ہے، جو اس سے محبت کرے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، جو اس سے نفرت کرے مجھ سے نفرت کرتا ہے، تم علی کو اس کی خوشخبری سنا دو۔ حلیہ ابو النعیم، اب جب تم پر یہ استناد واضح ہو گیا تو رسول کے دوسرے حکیمانہ اختصاص بھی واضح ہو گئے۔ اس سلسلے میں بازی لے جانے کی کوشش کرنی چاہیے، لائق اعتراض ہوتے ہوئے بھی پورا اقتباس نقل کر دیا گیا۔ نمبر 6 کفایہ گنجی میں حدیث رسول ہے، اگر میں کسی کو اپنی جگہ پر متعین کرتا تو اے علی وہ تم تھے، تمہارے سوا کوئی اس کا مستحق نہ تھا، کیونکہ تم سابق الاسلام ہو، خدا کے رسول سے قرابت ہے اور تم سید النساء العالمین کے شوہر ہو۔ اس کے بعد لکھتے ہیں اگرچہ یہ حدیث دلالت کرتے کہ رسول نے اپنا خلیفہ مقرر نہیں فرمایا، لیکن حدیث غدیر آپ کی ولایت پر دلیل استخلاف ہے، اور یہ حدیث غدیر ناسخ ہے کیونکہ اسے آپ نے آخر عمر میں فرمایا ہے۔ حاشیہ نمبر 1 کفایت الطالب صفحہ نمبر 59، صفحہ نمبر 69 صفحہ نمبر 166 باب نمبر 36۔ نمبر 7 سعید الدین فرغانی ابن فارس کے قصیدہ تائیہ کی تشریح میں فرماتے ہیں، اور علی نے تعویل کے ذریعے مشکل باتوں کو واضح کیا، اس علم کی بنا پر جو وسیع کی حیثیت سے حاصل تھا۔ حاشیہ نمبر 2 العبر فی خبر من غبر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 399۔ اس طرح یہ شعر مبدع ہے، اس کی خبر محذوف ہے۔ تقدیر یوں ہے کہ علی کرم اللہ وجہہ کی جو کتاب و سنت کا علم رسول سے بطور وصیت حاصل ہوا تھا، اس کی بدولت آپ نے مشکل باتوں کی وضاحت کی۔ رسول نے آپ کو بروز غدیر خم اپنا وصی بنایا تھا۔ من کنت مولاہو کا اعلان کر کے خود حضرت علی کے اشعار سے اس بات کا اشارہ ملتا ہے۔ رسول نے میرے متعلق وصیت فرمائی، اختیار فرماتے ہوئے اپنی امت کے لیے کہ اپنی رضا اور خدا کے حکم سے اور میری ولایت رسول خدا نے بروز غدیر تم پر واجب فرمائی ہے۔ اور غدیر خم مدینہ سے ایک منزل پر ایک نہر ہے، آپ بھی مکہ کی طرف جانے کی شاہراہ وہی ہے۔ حضرت علی کے بیان میں کہ مجھے وصیت کے ذریعے علم با تعویل حاصل ہے، آپ کو بطور وراثت جو بے شمار خصوصیات ملی وہ آپ کے علم و کشف کی خصوصیت، قرآن مجید کے پیچیدہ اسرار کا کشف جو رسول کے اہم معجزات میں تھا۔ حدیث انا مدینۃ العلم و علی و بابہا سے بہرہ مند ہوئے، اس کے علاوہ من کنت مولاہو بھی آپ کے فضائل شمار سے باہر ہیں۔ نمبر 8 علاء الدین سمانی عروۃ الوثقی میں لکھتے ہیں کہ رسول نے حضرت علی علیہ السلام کے متعلق فرمایا، تمہیں مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، مگر یہ کہ میرے بعد نبی نہیں۔ اور غدیر خم میں مہاجرین و انصار کے بھرے مجمع میں علی کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، اللہم و آل من والاہ و آد من آداہ۔ یہ حدیث متفقہ طور سے صحیح ہے۔ پس حضرت علی علیہ السلام اولیاء کے سردار ہو گئے، آپ کا لقب مانند محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو گیا، اور اس راز کی طرف سردار صدیقین جناب
اور اس راز کی طرف سردار صدیقین صاحب نماز ابو بکر نے ابو عبیدہ کو علی کی طرف بلانے کے لیے بھیجتے ہوئے اشارہ کیا، ابو عبیدہ تمہیں ایسے کے پاس بھیج رہا ہوں جو ہم مرتبہ رسول ہے اور جسے ہم نے کل کھو دیا ہے، تم اس امت کے امین ہو، ان سے حسن ادب ملحوظ رکھتے ہوئے بات کرنا۔ نمبر 9، حسن بن محمد طیبی کاشف میں حدیث غدیر کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یقیناً میں مومنین کے نفسوں پر مختار کل ہوں۔ یہ دراصل اس آیت کی تفسیر ہے۔ یقیناً پیغمبر مومنین پر ان کے نفسوں سے زیادہ با اختیار ہیں۔ پھر اس فقرے سے مقید فرمایا، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، آپ کی ازواج ان کی مائیں ہیں۔ اس سے یہ فرمانا مقصود ہے کہ رسول مومنین کے لیے بامنزلہ باپ ہیں۔ اس کی تائید قرۃ ابن مسعود سے ہوتی ہے۔ پیغمبر مومنین پر ان کے نفسوں سے زیادہ با اختیار ہیں اور وہ مومنین کے باپ ہیں۔ مجاہد کا خیال ہے کہ رسول جو اپنی امت کا باپ ہوتا ہے، اسی وجہ سے مومنین ایک دوسرے کے بھائی قرار دیے گئے۔ پس ایسی حالت میں رشاد رسول من کنت مولاہ میں علی کی تشبیہ بمنزلہ پدر ہے۔ اس لیے امت پر ان کی توقیر و احترام واجب ہے اور علی پر لازم ہوتا ہے کہ امت پر مہربانی کریں جیسے باپ اپنی اولاد پر مہربان ہوتا ہے۔ اسی لیے عمر نے کہا، مبارک ہو اے فرزند ابو طالب، آپ ہر مومن و مومنہ کے مولا ہو گئے۔ نمبر 10، شہاب الدین دولت آبادی ہدایت السعادہ اور تشریح میں کہتے ہیں کہ ابو القاسم کا قول تھا کہ جو کہے کہ علی عثمان سے افضل ہے، اس پر کوئی الزام نہیں، کیونکہ ابو حنیفہ اور ابن مبارک کا خیال تھا کہ جو شخص کہے کہ علی افضل العالمین افضل الناس اور اکبر الکبریٰ ہیں، اس پر کوئی الزام نہیں، کیونکہ اس سے مراد یہ کہ وہ اپنے زمانے خلافت میں افضل الناس تھے۔ جیسے حدیث رسول ہے، من کنت مولاہ فعلی مولا، یعنی اپنے زمانے خلافت میں اس قسم کے شواہد احادیث و اقوال علماء میں بے شمار ہیں۔ ہدیت السعادہ میں کہتے ہیں کہ حاصل تمہید میں یہ افادہ ہے کہ رسول نے مکہ سے پلٹتے ہوئے غدیر خم میں قیام کیا، پالان شتر کا ممبر بنانے کا حکم دیا، اس پر خطاب فرمایا، کیا میں مومنین پر مختار کل نہیں ہوں؟ سب نے کہا ہاں۔ پھر آپ نے فرمایا، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، اللہم وآل من والاہ وعاد من عاداہ ونصر من نصر وخذل من خذل، اور خداوند عالم نے فرمایا، انما ولیکم اللہ ورسولہ۔ اہل سنت والجماعت کا خیال ہے کہ حدیث غدیر سے مراد حضرت علی کی خلافت و امامت ہے۔ نمبر 11، ابو شکور التحمید فی بیان التوحید، حاشیہ نمبر 1، التحمید فی بیان التوحید، صفحہ نمبر 167 میں کہتے ہیں، رافضی کہتے ہیں کہ علی کی امامت منصوص ہے۔ دلیل یہ کہ رسول نے ان کو غدیر خم میں خلیفہ نامزد کیا۔ حدیث منزلت کی روشنی میں علی ویسے ہی تھے جیسے ہارون موسیٰ کے لیے۔ دوسری دلیل یہ کہ رسول نے علی کو لوگوں کا ولی قرار دیا۔ حجت الوداع سے واپسی میں غدیر خم کے پالان شتر کی ممبر پر فرمایا، الست اولیٰ بکم من انفسکم، سب نے کہا ہاں۔ پھر فرمایا، من کنت مولاہ فعلی مولا۔ یہ آیت و حدیث بعد رسول علی کے اولیٰ ترین ہونے کی دلیل ہے۔ پھر اس کا جواب دیا ہے، اس غدیر کا مطلب یہ کہ عثمان کے بعد زمانہ معاویہ میں علی کی خلافت متحقق ہوتی ہے۔ ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے۔ آئے ولایت کا بھی مطلب یہی کہ علی عثمان کے بعد لوگوں کے مولا تھے، لیکن عثمان سے قبل ماننے کی کوئی گنجائش نہیں۔ ہمارا مقصد صرف مفہوم ولایت کی تعین کے سلسلے سے نقل اقوال ہے، قبل و بعد کے تعین کے لیے مدلل بحث آئے گی۔ نمبر 12، ابن باکثیر مکی وسیلۃ المال، حاشیہ نمبر 2، وسیلۃ المال فی عد مناقب الآل، صفحہ نمبر 118، باب نمبر 4۔ وسیلۃ المال میں حدیث غدیر کا متعدد طریق سے تذکرہ کر کے لکھتے ہیں کہ دار قطنی نے
فضائل میں معقل بن یسار کا قول نقل کیا کہ ابو بکر فرماتے تھے علی اطرت رسول ہیں، یعنی آپ ان لوگوں میں ہیں جن سے وابستگی کا رسول نے حکم دیا ہے، وہ ستارہ ہدایت ہیں، جس نے آپ کی پیروی کی وہ ہدایت پا گیا۔ اور ابو بکر نے علی کو اس حقیقت سے مخصوص فرمایا کہ کیونکہ علی امام اور باب علم و عرفان ہیں، وہ ائمہ کے امام اور عالم امت ہیں۔ ابو بکر نے یہ حدیث سے غدیر کی روشنی میں فرمایا ہے، اور حدیث غدیر میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ بے شمار صحابہ نے اس کی روایت کی ہے، اس کی شہرت کے لیے غدیر خم کا مجمع صحابہ کافی ہے۔ نمبر 13 سید امیر محمد یمنی روز الندیہ میں متعدد طریق سے حدیث غدیر نقل کر کے فقیہ حمید کی طویل بحث نقل کی ہے۔ اس میں رسول نے علی کو ہاتھوں پر بلند کر کے من کنت مولاہ فرمایا۔ لفظ مولا جب بھی بغیر قرینے کے بولا جائے گا تو اس میں مالک و تصریف فی الامر ہی مراد ہوں گے، اس لیے جب بھی کسی کے لیے مولا القوم کہا جائے گا تو اس کا مطلب یہی سمجھا جائے گا کہ قوم کے تمام معاملات میں اس کی ملکیت ہے۔ اس کے بعد ناصر ابن متق لکھنے کے بعد کہا ہے کہ اس میں ایک معنی اولا کے بھی ہیں۔ خدا فرماتا ہے ان تمام مطالب کے بعد اگر لفظ مولا حدیث غدیر میں تصرف کے معنی میں لیے جائیں تو ناچار بطور مساوی تمام معنی پر حمل کیا جائے گا، لیکن اس حدیث میں اولا کے سوا دوسرا مطلب مراد نہیں لیا جا سکتا، صرف مستصرف الامر ہی مراد لینا ہوگا۔ اس لیے نص پیغمبر کی روشنی میں مولا کا مفہوم امام کے مترادف ہوگا۔ حاشیہ نمبر 1 الروضۃ الندیہ شرح تحفۃ العلویہ صفحہ نمبر 159 ایک حدیث کا متن من کنت ولی فہذا ولی، من کنت ولی فہذا ولی بھی ہے، اگرچہ اس کے دوسرے معنی بھی ہیں، لیکن ولی کے لفظ سے مالک مستصرف ہی مبتدر ہوتے ہیں۔ اس بنیاد پر ارشاد رسول ہے بادشاہ اس کا ولی ہے جس کا کوئی ولی نہیں۔ اس سے مراد عقد نکاح میں ملکیت تصرف ہے، یعنی کسی کا کوئی رشتہ دار نہ ہو تو اس وقت امام ولی ہوتا ہے۔ یہ معنی برسبیل حقیقت ہے۔ پس قاعدے کے مطابق جب تخصیص معنی کی دلیل نہ ہو تو کلمے کو تمام معنی پر حمل کیا جائے گا۔ نمبر 14 شیخ احمد عجلی ذخیرۃ المال میں حدیث غدیر اور واقع حارث لکھ کر کہتے ہیں یہ مضبوط ترین دلیل خلافت علی ہے اور امامت کے اثبات نیز صداقت و نصرت کے لیے اعلیٰ تر ہونے کا بات ہے۔ آپ کی اطاعت احوال و اوقات نیز عموم و خصوص کی قید سے بلندتر ہے، اس میں گفتگو کی گنجائش نہیں۔ مسئلہ یمن پر بعض نے اعتراض کیا تھا، چنانچہ حجۃ الوداع سے واپسی میں رسول نے اس کی تردید کی۔ بریدہ کے دل میں علی سے کینہ تھا، رسول سے شکایت کی تھی، اس وقت روح رسالت متغیر ہو گیا اور فرمایا کیا میں مومنین کے نفوس پر ان سے زیادہ سزاوار نہیں ہوں، اور حدیث غدیر فرمائی۔ بریدہ سے کہا علی کی شکایت نہ کر، علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں، وہ میرے بعد تمہارے ولی ہیں۔ انہیں پاکیزہ قول کی ہدایت کی گئی ہے اور خدائے ستودہ صفات کا راستہ دکھایا گیا ہے۔ انہیں پاکیزہ قول کی ہدایت کی گئی ہے اور خدائے ستودہ صفات کا راستہ دکھایا گیا ہے۔ حاشیہ نمبر 1 سورہ حج توضیح واضح۔ مزید وضاحت کی ضرورت اس لیے ہے کہ کچھ لوگوں نے مفہوم حدیث کے سلسلے میں اعتراف حق سے چشم پوشی کی ہے۔ یہ پوری طرح واضح ہے کہ حدیث غدیر سے خلافت بلا فصل کی لازمی طور سے نشاندہی ہوتی ہے اگر بادشاہ اپنے کسی قریبی شخص کو عہدے کے لیے منصوب فرمائے یا مرتے وقت اپنا وصی قرار دے اور اس پر گواہ بھی بنا دے۔ ایسی صورت میں کیا ان گواہوں یا دوسروں کے لیے ممکن ہے کہ ولایت کا عہدہ یا وصایت بادشاہ کی موت کے بہت دن بعد متحقق کیا جائے، یا ایسے لوگوں کے بعد متحقق کی جائے جن کے نام وصیت نامے میں نہیں ہے یا جن کے نام کا اعلان نہیں کیا گیا؟ کیا یہ بات عقل میں آتی ہے کہ بادشاہ کی موت کے بعد کچھ لوگ وصی کے علاوہ حکومت چلانے کے لیے کچھ مثنوی جانشین بنا لیں اور وہ اقتدار پر قبضہ کر کے کہہ دیں کہ بادشاہ بغیر
وصیت کیے ہوئے مرا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ایسا کام وہی کر سکتا ہے جو حق سے منحرف اور عقل سے دور ہو۔ اس موقع پر انتخاب کرنے والوں سے کہا جا سکتا ہے کہ اگر بادشاہ کا ان لوگوں کی طرف رجحان تھا تو اس نے وصیت اعلان میں ان لوگوں کا نام کیوں نہیں لیا، حالانکہ وہ ان لوگوں کو اچھی طرح پہچانتا تھا۔ معاملہ خلافت میں ہمارا نقطہ نظر یہی ہے، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی کی ولایت و خلافت عثمان کے بعد متحقق ہوتی ہے، ان سے پوچھا جا سکتا ہے کہ کیا رسول انہیں پہچانتے نہیں تھے؟ پھر مرتے وقت صرف علی ہی کو کیوں مخصوص فرمایا تھا؟ حاضرین کو بیعت کی تاکید کی اور غائب لوگوں تک پیغام پہنچانے کا حکم دیا۔ اگر رسول ان مثنوی افراد کا بھی خلافت میں بہرہ سمجھتے تھے تو ضرورت کے وقت اعلان کیوں نہ کیا؟ کیونکہ یہ دین کا اہم ترین فریضہ تھا۔ اصول دین کی ایک اصل تھی، حالات اختلاف کی نشاندہی کر رہے تھے، اور ایسا ہوا بھی ہے۔ آپ نے دھینگا مشتی، جدال و قتال کی خبر بھی دے دی تھی۔ نبی رحمت سے اپنی صفائی میں کیا کہہ سکیں گے؟ پیغمبر اسلام نے ان لوگوں کا نام نہیں لیا۔ آج ان کی قوم حسن ظن کی بنا پر یہ کہہ کہ علی کو نص صریح کے باوجود الگ کر چکی ہے کہ علی کمسن تھے، انہیں اپنے خاندان سے شدید محبت تھی۔ اس طرح قید زمانی لگا کر انہیں نظر انداز کر دیا جاتا ہے، لیکن رسول خدا سے حسن عقیدت کا تقاضا ہے کہ اعلان ولایت کو ہدایت کے لیے بیان واقعی سمجھا جائے۔ خدا انہیں سیدھے راستے کی ہدایت کرے۔ اعمال و عوارض غدیر۔ بروز غدیر خدا نے دین کامل کیا، نعمت تمام کی اور امامت امیر المومنین کے اعلان سے راضی ہوا اور اسے پرچم ہدایت قرار دیا تاکہ امت راہ ہدایت پر گامزن اور گمراہی سے محفوظ رہے۔ اسی وجہ سے روز مبعث کے بعد اس دن کو ظاہری و باطنی نعمتوں کی فراوانی سے بہرایاب کیا گیا۔ اس دن بعثت کا مقدس عمل مکمل ہوا، اس لیے ہر دیندار پر لازم ہے کہ اس نعمت کا استقبال کرے اور شکر خداوندی بجا لائے۔ عبادات مثلا نماز، روزہ، نیکی، صلہ رحمی، اطعام اور محافل وغیرہ کا اہتمام کرے۔ احادیث میں اس دن سے مخصوص آداب میں ایک روزہ بھی ہے۔ حدیث صوم بروز غدیر۔ تاریخی خطیب بغدادی میں عبداللہ بن علی بن محمد بن بشران دارقطنی، ابو نصر حبشون الخلال، علی بن سعید رملی، زمرہ بن ربیع، عبداللہ بن شوذب، متردراق، شہر بن حشب اور وہ ابو ہریرہ کا بیان نقل کرتے ہیں جو 18 ذی الحجہ کو روزہ رکھے اور اسے 60 مہینے کے روزوں کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ وہی غدیر خم کا دین ہے جب رسول نے علی کو بلند کر کے فرمایا تھا الست اولیٰ بکم من انفسکم، سب نے کہا ہاں، تب رسول نے فرمایا من کنت مولا فعلی مولا۔ اس موقع پر حضرت عمر نے کہا مبارک ہو فرزند ابو طالب، آپ میرے اور تمام مومنوں کے مولا ہو گئے۔ اس وقت خدا نے آیت نازل کی آج میں نے دین کامل کیا، نعمت تمام کی اور اسلام سے راضی ہو خوش ہو گیا۔ جو شخص 27 رجب کا روزہ رکھے اسے بھی 60 مہینوں کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ اسی دن جبرائیل رسول پر پیغام رسالت لے کر اترے تھے۔ حاشیہ نمبر 1 تاریخ بغدادی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 219۔ دوسرے طریقے سے زین الفتح عاصمی کی تخریج ہے۔ ابو سعید سے روایت ہے کہ ہمیں محمد بن زکریا نے خبر دی، انہیں ابو اسماعیل بن محمد فقی نے، انہیں محمد یحییٰ بن محمد علوی حسنی نے، انہیں ابراہیم بن محمد عامی نے، انہیں حبشون محمد موسیٰ بغدادی نے ان سے بیان کیا، علی بن سعید شامی نے ان سے، زمرہ اور ان سے شوذب نے آخری سند تک دونوں متن میں روزہ رجب کا ذکر نہیں۔ متذکرہ روایت کی ابن مغازلی نے مناقب میں نقل کیا ہے۔ حاشیہ نمبر 2 مناقب ابن مغازلی صفحہ نمبر 18 حدیث نمبر 24۔ ان کی سند ہے ابو بکر احمد بن تاوان، ابو الحسین احمد بن حسین بن سماک، ابو جعفر محمد بن محمد نصیر خلدی، علی بن سعید رملی، آخر سند و متن تک۔ یہ روایت تذکرہ سبت بن جوزی میں۔ حاشیہ نمبر 3 تذکرۃ الخواص صفحہ نمبر 18 صفحہ نمبر 30۔
اور خطیب خوارزمی میں حاشیہ نمبر 4 مقانب خوارزمی صفحہ نمبر 94 صفحہ نمبر 156 حدیث نمبر 184۔ حافظ بہقی کے طریق سے حاکم نیشاپوری سے ابن البئی صاحب مستدرک نے علی زبیری ابو جعفر احمد بن عبداللہ بزاز علی بن سعید رملی فرائد سامونی نے 13ویں باب میں حق بقی کے طریق سے حاشیہ نمبر 5 فرائد السمتین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 77 حدیث نمبر 44۔